السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے تو جس کو خدا کرے اس قلم ہانی ایپیسوڈ 72 پارٹ 2۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل ہانی آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہاں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز سے بروقت مطلع ہو سکیں۔ تو چلیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ فہد جب اپنے کمرے سے باہر آیا تو ہادیہ خالہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ فہد کو دیکھ کر نظر انداز کر گئی۔ کہاں ہے تمہارے میاں صاحب؟ نیند پوری نہیں ہوئی ان کی؟ فہد کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں مجھے، ہادیہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ فہد سمجھ گیا کہ وہ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہے۔ عزیر سے اس نے ایکسکیوز نہیں کیا ہوگا۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے کے پاس آ گیا۔ فہد نے دروازہ نوک کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ فہد نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ عزیر منہ کے بل بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہادیہ کو چھوڑ دینے کا تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ لائٹ آن ہوئی تو عزیر سمجھا کہ ہادیہ ہوگی اور وقت بھی ڈنر کا تھا۔ اسے لگا وہ کھانے کے لیے بلانے آئی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ عزیر اسی پوزیشن میں لیٹا رہا۔ فہد اس کے قریب آ گیا اور ہاتھ سے عزیر کو ہلانے لگا۔ ایک بار کا کہا سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں؟ بند کرو لائٹ اور جاؤ یہاں سے۔ عزیر نے سخت لہجہ اپنایا اور سیدھا ہو کر اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو فہد کو اپنے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ کر وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ سوری یار، میں سمجھا ہادیہ ہے۔ وہ کچھ خجل سا ہو گیا۔ اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ چھت پر۔ فہد نے بات مکمل سنی ہی نہیں۔ چھت پر؟ لیکن کیوں؟ کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ عزیر کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ نہ جانے اب یہ میرے پیروں کے نیچے سے کون سی زمین کھینچنے والا ہے۔ عزیر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسی کون سی ضروری بات ہے؟ عزیر کچھ متذبذب سا ہو گیا۔ آپ چلیں تو صحیح میرے ساتھ۔ فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ جانے کے علاوہ عزیر کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اٹھ گیا۔ فہد اسے سیدھا چھت پر لے گیا۔ ان کا 5 مرلے کا ڈبل پورشن کا گھر تھا مگر اوپر کا پورشن بالکل خالی تھا۔ سیڑھیاں بھی سائڈ سے نکلتی تھیں۔ وہ دونوں چھت پر تھے۔ اس بات کا علم نہ ہادیہ کو تھا اور نہ احد اور خالہ کو۔ چھت پر جا کر فہد نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور اپنے لیے سگریٹ نکالنے لگا تو ایک سگریٹ عزیر نے بھی نکال لیا۔ فہد اس کی شکل دیکھنے لگا۔ آپ تو سگریٹ نہیں پیتے؟ فہد نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ مگر آج پیوں گا۔ عزیر فہد کو کچھ الجھا سا لگ رہا تھا۔ فہد سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں رکھنے لگا تو عزیر نے وہ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اسے مجھے پکڑا دو۔ اسے پینے کی عادت تو نہیں تھی مگر جس قدر ٹینشن میں وہ تھا، گھر پر ہوتا تو اپنا سارا غبار پنچنگ بیگ پر نکالتا مگر اب اسی پر فوکس کرنا تھا۔ سگریٹ لائٹر سے چلا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ فہد نے کچھ کھوجتی نظروں سے عزیر کی طرف دیکھا۔ نہیں سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عزیر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید ہادیہ نے ہی اسے بھیجا ہوگا تاکہ وہ بات کر سکے۔ آپ کے اور ہادیہ کی کسی بات پر کچھ انبن چل رہی ہے؟ فہد نے تو عزیر سے اس لیے پوچھا تھا کہ جو حرکت ہادیہ نے کی تھی عزیر کو بری تو لگی ہی ہوگی۔ اگر وہ اس وجہ سے ہادیہ سے بدگمان ہوا بھی ہے تو فہد اسے یہ بتا دے کہ ہادیہ یہ سب اس سے لوڈو ہار جانے کی وجہ سے ڈرامے کے طور پر کر رہی ہے تاکہ عزیر اس بیوقوف لڑکی پر شک نہ کرے۔ اپنی کزن کی حماقتوں کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن دوسری جانب تو قیامت برپا تھی۔ ایک ایک لمحہ جان لیوا تھا۔ عزیر تو چاہ رہا تھا کہ وقت پیچھے کو چلا جائے اور ہادیہ یہ کہہ دے کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ عزیر نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے اپنے اندر دہکتی آگ کو باہر نکالنا چاہا۔
جو اسے اندر ہی اندر سلگا رہی تھی۔ ویسے ہونی تو چاہیے تھی۔ فہد سمجھ تو گیا تھا کہ وہ چھپا رہا ہے، لیکن وہ خریدنا چاہ رہا تھا تاکہ بات کی ابتدا ہو تو وہ کلیئر کرے۔ کیا مطلب؟ عزیر انجان سا بن گیا۔ میرے خیال میں آپ کو برا لگنا چاہیے تھا۔ اگر میری بیوی یوں اپنے کزن کا ہاتھ میرے سامنے پکڑتی تو مجھے تو بہت برا لگتا۔ عزیر کو لگا کہ فہد اسے بھڑکانا چاہ رہا تھا کہ وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر گزرے اور اس کا راستہ صاف ہو جائے۔ ایک سگریٹ وہ ختم کر چکا تھا اور اب دوسرا لے کر لائٹر سے جلانے لگا۔ سگریٹ جلانے کے بعد فہد کی طرف دیکھ کر بمشکل بولا، جو تم چاہتے ہو وہ میں سچ جان کر بآسانی بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیر نے سیدھی بات کی۔ بات کو الجھا کر کرنے کی اس کی عادت بھی نہیں تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ فہد عزیر کی الجھی ہوئی بات سن کر اپسٹ سا ہو گیا۔ اپنے منہ سے کیا بولوں میں اب؟ عزیر اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ نہیں، آپ کہیں، صاف بات کریں مجھ سے۔ فہد کو اس کا لہجہ کاٹ دار لگ رہا تھا اور اس کی نظریں بھی کچھ اور کہانی سنا رہی تھیں۔ تم اور ہادیہ، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ سب کہنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ بے چینی اور اضطرابی سے سگریٹ کو منہ سے نکال کر زمین پر پھینک کر اپنے جوتے سے مسلنے لگا۔ اب وہ تیسری سگریٹ منہ پر لگانے لگا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے اپنے ہی منہ سے یہ سب کہے۔ میں اور ہادیہ کیا؟ فہد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ فہد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ عزیر سوچ کیا رہا ہے۔ جب عزیر کچھ نہیں بولا تو فہد نے خود ہی بات کو آگے بڑھایا۔ ایک سیکنڈ، آپ جانتے ہیں میرا کیا رشتہ ہے ہادیہ سے؟ فہد کو شک سا ہوا کہ شاید اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ رانیہ سے منسوب ہے، ورنہ یوں اس کا ہادیہ کے ساتھ نام نہ لیتا۔ کاش پہلے جان جاتا تو یہ نوبت نہ آتی، کبھی بھی تم دونوں کے بیچ میں نہ آتا۔ فہد عزیر کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ میں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عزیر بھائی، فہد نے حیرت سے کہا۔ کاش غلط فہمی ہی ہوتی، عزیر نے ترش لہجے میں کہا۔ میں رانیہ کا منگیتر ہوں، پچھلے 6 سال سے وہ مجھ سے منسوب ہے، یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ فہد نے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہیے۔ عزیر تو جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ رانیہ اور تم، تو پھر وہ سب کیا تھا جو صبح سے میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ حیرت سے فہد کو دیکھنے لگا۔ وہ سب تو میرے لیے بھی شوق تھا۔ آج تک ہادیہ نے سیدھے منہ بات تک کرنا گوارا نہیں کی مجھ سے، اور اب صبح سے میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ شاید وہ آپ سے ہاری ہے نا لوڈو میں، اس لیے یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی اس سے جیت جائے، اس لیے آپ کو جیلس فیل کروانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں اور رانیہ بہت چاہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ فہد کے منہ سے یہ سب سن کر بھی عزیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے۔ تمہاری امی نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے تمہارے لیے ہادیہ کا رشتہ مانگا تھا۔ اب تک وہ مسلسل ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ بات امی نے آپ سے کہی ہے؟ فہد نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، دماغ خراب ہے ان کا، یہ نہیں بتایا کہ کب مانگا تھا؟ 6 سال پہلے مانگا تھا، اور انکار بھی ہادیہ نے خود کیا تھا۔ اس کے بعد ہی تو میری اور رانیہ کی بات طے ہوئی تھی۔ امی بھی نہ جانے کبھی کبھی کیا احمقانہ بات کرتی ہیں۔ فہد کی باتیں سن کر کافی حد تک عزیر بات سمجھ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی بات ہادیہ نے آپ سے چھپائی ہے، کس قدر بیوقوف لڑکی ہے۔ فہد کو ہادیہ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اب بھی سگریٹ عزیر کے منہ میں تھا۔ آپ کو معلوم ہے میں اسے سماج کی دیوار کیوں بولتا ہوں؟ اس لیے کہ رانیہ سے بات تک نہیں کرنے دیتی مجھے، 100 منتیں کرواتی ہے، اور وہ رانیہ، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر بات کرنا گناہ سمجھتی ہے، بہت ڈرتی ہے اس سے۔ اس لڑکی کے خود کے سینے میں تو دل نام کی چیز ہے نہیں، دوسروں کے جذبات کو کیسے سمجھے؟ فہد اب جل بھن کر بول رہا تھا۔ تم بات کرنا چاہتے ہو رانیہ سے؟ عزیر نے اس سے پوچھا۔ میری اور اس کی چاہت نہیں چلتی، آپ کی زوجہ محترمہ کی چاہت چلتی ہے۔ رانیہ نہیں کرے گی بات جب تک ہادیہ سے نہ پوچھ لے، فہد نے جل کر کہا۔ تو عزیر نے اپنے موبائل سے ہادیہ کی امی کا نمبر ملایا۔ ان سے سلام خیریت کے بعد انہوں نے ہادیہ کا پوچھا،
تو عزیر نے بہانہ بنا دیا کہ وہ سو رہی ہے، پھر رانیہ سے بات کروانے کو کہا۔ رانیہ کی آواز سن کر اس نے فون فہد کو دے دیا۔ کرو بات۔ فہد نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو، فہد کی آواز سن کر رانیہ متذبذب سی ہوئی تھی۔ کون؟ عظمی بھائی؟ رانیہ نے پوچھا، کیونکہ عزیر کی آواز کو وہ پہچانتی تھی۔ اب میری آواز کی بھی پہچان نہیں رہی تمہیں؟ فہد نے کہا۔ فہد آپ؟ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ ہی کو اگر پتہ چلا تو؟ رانیہ کی جان پر بنی تھی۔ او کم آن یار، کون بتائے گا اسے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، کیا تم بتاؤ گی؟ لیکن فہد، آپ ہی، خدا کے لیے رانی، کبھی اپنی آپ ہی کے علاوہ بھی کھلی فضا میں سانس لے لیا کرو یار، اب کچھ اپنی بات کر لیں۔ فہد فون لے کر چھت کی دوسری طرف چلا گیا۔ عزیر وہیں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہا۔ صرف مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم اس حد تک جاؤ گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کی نظر میں بری تم بن رہی ہو اور تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ عزیر ہادیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، ساتھ سگریٹ بھی مسلسل پیے جا رہا تھا۔ 20 منٹ بعد فہد نے اسے فون دے دیا اور عزیر نے سگریٹ کی خالی ڈبیا اسے پکڑا دی اور خود نیچے اتر گیا۔ فہد نیچے سگریٹ کا ڈھیر دیکھنے لگا۔ آپ ہی میں سناؤں آپ کو؟ میرے سب دوستوں اور میرے سر کو تو بہت پسند آیا ہے، احد نے بہت خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ہو جاؤ شروع۔ السلام علیکم میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھی طلباء و طالبات۔ جیسے کہ میرا آج کا ٹاپک ہے، عوام ضروری کام سے سو رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، کیا ہم وہ پاکستانی عوام ہیں جنہوں نے اقبال کے ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی نیندوں کو حرام کر لیا تھا، پورے ہندوستان میں آزادی کا وہ نعرہ بلند کیا کہ دنیا پر پاکستان کا نقشہ بنوا کر دم لیا؟ کیا ہم وہ پاکستانی عوام ہیں جس کے شیر جوان ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں دشمن ملک کے طیاروں کو مار گرایا اور پوری دنیا میں ایک وقت میں 5 طیارے گرانے کا ریکارڈ قائم کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے؟ کیا ہم وہ عوام ہیں جس میں سے راشد منہاس جیسے جوان نے ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کا ساتھ دینے کے بجائے موت کو گلے لگانا ضروری سمجھا تھا؟ میجر عزیز بھٹی جس جوان نے اپنی شاہزوری دکھاتے ہوئے دشمنوں کے مورچوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر جام شہادت نوش فرمایا تھا؟ کیا ہم وہ عوام ہیں جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا؟ یقیناً نہیں۔ ہم تو وہ عوام ہیں جو ظلم و ستم پر بس صبر کی گولی کھائے چین کی نیند سو رہی ہے۔ عورتوں کو غیرت کے نام پر مار دیا جاتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ونی جیسے کبھی اصول کے تحت ایک معصوم سی بچی تک کو وحشیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جوان بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑ جائے، ان کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ لا قانونیت ہمارے ہر شعبے میں پنجے گاڑ چکی ہے، رشوت سر عام لی دی جا رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ ہم بڑھتی ہوئی مہنگائی کا رونا روتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہماری جیب میں مہینے بھر کے راشن کے پیسے موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ بارش ہو جانے کے باعث ناقص نظام پر جوان لوگ پانی میں چلتے ہوئے کرنٹ کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ چند ایک کے علاوہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کیونکہ مرنے والا ہمارا کچھ نہیں لگتا تھا، اس لیے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں UPS اور جنریٹر ہے، اس لیے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے اور عوام سو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم نے اپنے اندر کے حساس جذبوں کو مار ڈالا ہے۔ ہماری جیب میں پیسہ ہے، اپنا گھر ہے، اپنی سواری ہے، گھر میں ہر نعمت کی چہل پہل ہے، بس کافی ہے۔ برابر والا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارا پیٹ تو بھر چکا ہے۔ یہ خود غرضی ہمارے اندر خون کی طرح گردش کر چکی ہے، حالانکہ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جو ہزاروں دشمن کے مقابلے میں 313 کا لشکر لے کر نکلے تھے اور فتح کے ساتھ لوٹے تھے، کیونکہ ان کے ایمان کے جذبے آب و تاب سے ان کے اندر سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ جب ان پر فقر آتا تھا تو سب صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ کسی ایک گھر میں کھانا بنتا تھا تو سب مل کر کھاتے تھے۔
پڑوس میں کھانا پہلے بھیجا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے اپنے گھروں اور جائیدادوں تک کا بٹوارا کر کے مہاجروں کو دے دیا گیا تھا۔ ایک صحابہ اگر کسی گروہ کا سپہ سالار بن جاتا تو سب ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ لیکن اب ہم صرف اپنا سوچتے ہیں، ہمارے دل میں درد صرف اپنے لیے اٹھتا ہے۔ جس دن ہم دوسروں کے درد کے ساتھ تڑپنا سیکھ جائیں گے، ہم جاگ جائیں گے۔ اور جس دن پاکستان کا مسلمان جاگ گیا اور ایک آواز ہو گیا، ایک لشکر بن کر ظلم کے خلاف نکلا، تو ان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ عوام ضروری کام سے سو رہی ہے۔ احد نے عزیر کی لکھی ہوئی تقریر ہادیہ کو سنائی۔ وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ یہ واقعی تم نے خود لکھا ہے احد؟ بہت زبردست لکھا ہے، ذرا بتاؤ کہاں سے دیکھ کر لکھا؟ ہادیہ اس سے پوچھ رہی تھی اور احد ٹالے جا رہا تھا۔ عزیر اسی وقت نیچے اترا تھا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہادیہ نے اسے دیکھا تو کچھ دیر بعد خود بھی اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی اور آگے کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا سوچا تم نے؟ ہادیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سوچنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے مسز، میں تو کر کے آ رہا ہوں۔ آؤ نا، میرے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں بتاؤں کہ کیا کر کے آ رہا ہوں۔ ہادیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا مطلب، کیا کر کے آ رہے ہو؟ ہادیہ اس کی نظروں سے کچھ الجھی تھی، اس کے لہجے سے گھبرائی تھی، جہاں پہلے جیسی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی لیکن تعصب سا تھا۔ تو تم محبت کرتے ہو فہد سے اور وہ بے انتہا چاہتا ہے تمہیں؟ عزیر نے دوبارہ سے اس سے پوچھا۔ ہاں، بہت محبت کرتا ہے۔ اور تم کیا اسموکنگ کر کے آ رہے ہو؟ وہ ایک دم سے پیچھے کو ہٹی اور ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، عزیر نے برملا اظہار کیا، سخت الرجی ہے مجھے سگریٹ سے، شکر ہے کہ فہد یہ سب نہیں پیتا۔ ہادیہ کی بات پر وہ کچھ حیران سا ہوا۔ تو فہد یہ نہیں پیتا؟ کیسے پتا تمہیں؟ جس سے وہ محبت کی دعوے دار تھی اس سے اس قدر انجان تھی؟ جان بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ محبت کرتی ہی کب تھی؟ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہوگا تو کس سے ہوگا؟ عزیر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سچ میں تم تو بہت محبت کرتی ہو اس سے، ہے نا؟ ہاں۔ کتنی محبت کرتا ہے فہد تم سے؟ جان دے سکتا ہے اپنی تمہارے لیے؟ عزیر کی بات پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ کیا جواب دے۔ فکر مت کرو، جان نہیں لوں گا اس کی محبت کی انتہا جاننا چاہتا ہوں۔ عزیر کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، جنون سا تھا۔ وہ کچھ سٹپٹا گئی اور نظریں بھی جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی اس میں۔ ہاں دے سکتا ہے۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ ہادیہ کی زبان جھوٹ بولتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ یہی بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، ابھی اپنا فیصلہ دے دوں گا تمہیں۔ اس کی بات سن کر ہادیہ نے خود کو تھوڑا سا مضبوط کیا۔ اب تو وہ ویسے بھی اس کی بات ماننے کو تیار تھا۔ بس اتنی سی بات، اس میں کیا پرابلم ہے، کہہ دیتی ہوں۔ وہ اب عزیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، مگر کچھ عجیب سی بے چینی اس پر طاری تھی۔ کتنی محبت کرتی ہو فہد سے؟ اپنی جان دے سکتی ہو اس کے لیے؟ عزیر اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ بے اختیار بولی، مطلب محبت نہیں ہے۔ عزیر کی بات پر اب وہ نروس سی ہونے لگی، ایسے سوالوں کی اسے توقع نہیں تھی۔ شاید دے دوں؟ ہادیہ اپنی بات کو کور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاید، یعنی شک ہے اپنی محبت پر، یقین نہیں ہے۔ عزیر کی باتیں اسے الجھانے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر اب پسینے کے قطرے جمع ہونے لگے تھے اور بے چینی تھی۔ اس کا ہر سوال اسے الجھا رہا تھا۔ ہاں دے سکتی ہوں جان، ہادیہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، لو پکڑو یہ کانچ اور کاٹو اپنی نس۔ عزیر نے ٹوٹی ہوئی چوڑی ہادیہ کے ہاتھ میں زبردستی پکڑا دی۔ پہلے تو وہ بری طرح بوکلائی، یہ سب تو اس کے گمان میں نہیں تھا۔ پھر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب کیا کرے، وہ تو اسے بری طرح پھنسا چکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے، میں ایسا کیوں کروں؟ ہادیہ نے چوڑی اپنے ہاتھ سے پھینک دی۔
محبت میں کیوں، کیا، کیسے اور شاید نہیں ہوتا مسز، یا محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھ سے کہہ کر دیکھو، 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اپنی جان دینے میں۔ عزیر حد سے زیادہ جذبات میں بات کر رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میرا نہیں، اتنی فضول جان نہیں ہے میری کہ میں یوں برباد کروں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ محبت میں دماغ کہاں سے آ گیا؟ جو دماغ سے کی جائے وہ ڈیل ہوتی ہے، محبت نہیں۔ اور جسے جان سے زیادہ چاہا جائے اس کے لیے جان دینے سے پہلے کیا سوچنا؟ عزیر کی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی تمہاری بات مان لی میں نے۔ جاؤ، تمہارا عاشق چھت پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ساری بات ہو گئی ہے میری اس سے۔ کل میں تمہیں طلاق دوں گا اور وہیں اسی وقت وہ تم سے نکاح کرے گا۔ یہیں چھوڑ جاؤں گا تمہیں اسی کے پاس۔ اب تو خوش ہونا۔ عزیر کی بات ہادیہ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ اس کا رنگ ایک دم فکسا ہو گیا۔ ہادیہ کو لگا تھا کہ عزیر کبھی بھی براہ راست فہد سے بات نہیں کرے گا اور ہادیہ کے کہنے پر اسے چھوڑ دے گا، مگر سب الٹا ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا کہا ہے تم نے فہد سے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی جو تم نے کہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، بس میں ہی بیچ میں آ گیا تھا۔ عزیر کی بات پر وہ پریشان سے ہو گئی۔ تمہیں یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو کہنا تھا مجھ سے کہتے، میں خود بات کر لیتی فہد سے۔ ہادیہ رو دینے کو تھی۔ اس سے بات کیے بغیر تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا میں۔ ویسے بہت بڑا ڈرامے باز ہے تمہارا کزن۔ ایسے شو آف کر رہا تھا جیسے بیچارے کو کچھ علم ہی نہ ہو، یا شاید میرے منہ سے یہ سب سن کر حیرت ہوئی ہوگی اسے کہ میں یہ سب کیسے جانتا ہوں۔ کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ سنتا رہا۔ ہادیہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، بس آنسو بہہ رہے تھے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔